آج ہم نئی سیریل کا آغاز کر رہے ہیں یہاں پر ڈیوائن وزڈم، الہی دانش، الہی حکمت کے تعلق سے ہم 6 ماہ اس کو سنیں گے، اور اس حکمت کے ذریعے سے، وزڈم کی سیریل کے ذریعے سے میرا ایمان ہے کہ آپ کو خدا حکمت سے معمور کرے گا اور ڈیوائن سے آپ معمور ہوں گے اور خدا کے نام کو جلال دینے والے بنیں گے۔ تو میں چاہوں گا ڈیوائن وزڈم کی سیریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم روح القدس کے لیے، پاک روح کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے زوردار تالیاں بجا کر ویلکم کریں گے۔ شکریہ۔ جو لوگ بیٹھے ہیں پلیز خداوند کے کلام کی آنر کے لیے تلاوت جب کی جاتی ہے تو آپ سب کھڑے ہو کر خداوند کی کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ ڈیوائن ورلڈ، ڈیوائن وزڈم کے تعلق سے اس کا جو آج کا پہلا سرمن ہوگا وہ یہ ہے کہ دانش افزوں ہوگی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دانیل کی کتاب میں سے ہم کی ورڈز کو آج سنیں گے اور پہلا سرمن جو ہوگا نیکسٹ سنڈے ہوگا، لیکن آج جو اس کی ورڈز ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے اور اس میں سے کلام کو سنیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ کی ورڈز نکالیے خداوند کے کلام میں سے، دانیل 12واں باب اس کی 4تھی آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے سنیے غور سے۔ خدا کے کلام میں دانیل ہے 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر کر دے، بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ ایمین۔ تو آج کا جو سرمن ہے وزڈم شیل بی انکریزڈ، دانش افزوں ہوگی۔ یہ ڈیوائن وزڈم کا پہلا جو سرمن ہے اس کے کی ورڈز کا جو کی ورڈز ہے اس کو ہم خداوند کے کلام میں سنیں گے تاکہ آپ کو حکمت کے تعلق سے پتہ چلے۔ یہ حکمت جو دنائی ہے، وزڈم ہے، نالج کو وزڈم کہتے ہیں، اور وزڈم جو ہے یعنی حکمت، دانش، یہ نالج ہی کو کہتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈیٹیل خداوند کے کلام میں سے آج بیان کروں گا۔ خداوند کے کلام کے اندر دانیل کو یہ کہا گیا، خداوند کے کلام میں یہاں پر دانیل کو کیا کہا گیا کہ لیکن اے تو دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر کر دے، بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ دانیل حکمت سے بھرا ہوا تھا، الہی وزڈم اس کے پاس تھی، الہی دانش اس کے پاس تھی، اور اسی الہی دانش کے ذریعے سے اس نے بڑے بڑے ریولیشن بیان کیے، مکاشفات اس نے بیان کیے، اور خوابوں کی تعبیر بھی اس نے کی۔ آمین۔ اور خواب جو آیا بادشاہ کو وہ بھی اس نے بتایا، اور اس نے دعا کے اندر بیٹھ گیا اور خدا کو کہنے لگا کہ خداوند تو وزڈم دینے والا خدا ہے، تو وزڈم رکھتا ہے، تو آنے والی باتوں سے واقف ہے، اور اس نے گہرے بھید جو ہے وہ بیان کیے حکمت کے ذریعے سے۔ تو کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا کہ خداوند مجھے آنے والے دنوں کے تعلق سے بھی بھید بتا، آخری زمانہ کے تعلق سے۔ خدا نے کہا دانیل کتاب کو بند کر دے اور اس پر مہر کر دے۔ بس بتھیرے آگے آئیں گے ایماندار بلیور، مقدس لوگ، اور وہ تحقیق و تفتیش کریں گے۔ تو لکھا ہے دانش افزوں ہوگی۔ دانش کیا ہوگی؟ افزوں ہوگی، یعنی دانش بڑھے گی، عقل بڑھے گی، نالج بڑھے گا، علم بڑھے گا۔ آمین۔ تو اس کو تو روک دیا، حالانکہ وہ دانش اس کے اندر بے حد دانش بھری ہوئی تھی۔ تو ڈیوائن الہی دانش، الہی حکمت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ 3 طرح کی حکمت یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آگے اس کے سرمن بھی آئیں گے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا۔ ایک تو the
दुनियावी हिकमत है, एक नफसानी हिकमत है और एक शैतानी हिकमत है। इसकी पहचान आपको होना जरूर है दुनिया के अंदर। और ये जो दनाई है, ये विजडम है। जब आपकी जिंदगी में इसको आपकी जिंदगी में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप उनका फेस कर सकेंगे। मुसीबतें आएंगी मगर आप फेस कर सकेंगे, उनको हैंडल कर सकेंगे। दनाई ना होने की वजह से, विजडम ना होने की वजह से, हिकमत ना होने की वजह से घरों के अंदर चक्रिश रहती है, घरों के अंदर झगड़े रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े, बच्चों की जिंदगी में झगड़े, क्योंकि दनाई नहीं है उनके पास। तो दुनिया के अंदर दुनिया की जो विजडम है उसको भी इम्तियाज के अंदर रखना, पहचानना है, और आसमानी हिकमत के ताल्लुक से भी पहचानना है। और जब ये हिकमत जिसके पास है, वो खुदावंद के कलाम में लिखा है, हिकमत पुकारती है। हिकमत क्या करती है? पुकारती है, ऊंची जगहों पर पुकारती है। और लिखा जहां पर क्रॉस रोड जुड़ते हैं, क्रॉस करते हैं, क्रॉस रोड होते हैं, वहां पर भी लिखा वो पुकारती है। हिकमत बहुत जरूरी है एक ईमानदार बिलीवर के लिए। दुनिया के अंदर भी हिकमत है जो नॉलेज से आती है, जो किताबों के इल्म से आती है। और आप देखिए कि ये दनाई एक ईमानदार के पास हो। दुनिया की दनाई का नहीं पता इंसान को, एक ईमानदार को अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, अपनी बॉडी का नॉलेज नहीं उसे पता। कितने पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर, अंदर बाहर, क्या नॉलेज बॉडी का नहीं पता। और बॉडी का नॉलेज नहीं पता और दीगर चीजों का, हालांकि दुनियावी जो तालीम है, केमिस्ट्री का नॉलेज, बायोलॉजी का नॉलेज और फिजिक्स का नॉलेज ये लोगों के पास नहीं है। और चीजों का नॉलेज नहीं है, ये दुनिया का नॉलेज है। तो खुदा का नॉलेज भाइयों कौन लेगा खुदा से? लिखे जो पुकारता है। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान क्या कहता है? हिकमत को पुकार। हालेलुया। हिकमत मांगने से मिलती है, पुकारने से मिलती है, ऐसे नहीं आती हिकमत। लिहाजा भाइयों आपने हिकमत को मांगना है। हिकमत मांगिए खुदा से, खुदा देगा। सुलेमान ने से कहा ना, खुदा ने मांग, क्या मांगता है? उसने दानिश मांगी। आमीन। हिकमत मांगी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाइए खुदा के लिए। हालेलुया। लिखा है हिकमत और जू होगी। दानियल को कहा गया बंद कर दे। बस दानियल वो जानना चाहता था आने वाले दौर की बातें, आखिरी जमाना की बातें। खुदा ने कहा बंद कर दे। अब और आगे जो लोग आएंगे वो तफ्तीश करेंगे। तो दानिश हिकमत क्या होगी? अफजू होगी, बढ़ेगी हिकमत। ये हिकमत भाइयों मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो। ये बढ़ती नजर आए, ये कम ना हो बल्कि बढ़ती चली जाए। और अब देखिए ये जो माइक मैंने पकड़ा हुआ है, ये भाइयों माइक जो है, ये मुझे इल्म है कि ये आवाज इसके जरिए से जाती है। इसका इस्तेमाल भी मुझे पता है, मगर इसको बनाना मुझे आ जाए, इसका मतलब है मेरे पास हिकमत है। मुझे बनाना नहीं आता, मेरे पास इल्म हो सकता है मगर इसे बनाना नहीं आता। तो हिकमत की जो डेफिनेशन है, ऐसा इल्म यानी आसमानी इल्म, दुनिया का भी इल्म लगा लें आप, इल्म आपके पास हो, उसे इस्तेमाल करना आप जान जाए। आमीन। यानी इल्म आपके पास हो, आप इल्म ले लें और उसको इस्तेमाल करना जान जाए, तो ये हिकमत है भाई। उस इल्म को क्या करें? इल्म आपके पास आ गया तो फिर उसे इस्तेमाल करना जब आ जाएगा, तो जब उसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास हिकमत, दनाई, दानिश आएगी। साइंसदानों को देखिए आप, चांद पर पहुंच गए हैं, उनके पास हिकमत भी है, उनके पास इल्म भी है। मुझे और आपको पता है कि चांद पर साइंसदान गए हैं, चांद पर और चीजें हैं, क्या क्या इंसान जा सकता है, इतना इल्म है, लेकिन हम वहां गए नहीं है। लेकिन साइंसदान तो वहां पर गए भी हैं और उनके पास उनका इल्म भी है। इसका मतलब उनके पास हिकमत है। आमीन। ये भाइयों
یہ لکھے دولت سے روپے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. آمین. حکمت دولت روپے سے زیادہ قیمتی ہے. اب دیکھیں میں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں کہ کسی شخص کو ہیرا مل گیا, ہیرا جو تھا, تو آپ دیکھیے ہیرا اس کے پاس ہے, وہ اسے پتھر ہی سمجھ بیٹھا ہے, پتھر سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس حکمت نہیں ہے, وزڈم نہیں, دانش نہیں ہے, دنا نہیں ہے. آمین. تو دنا ہوگا تو اسے پتا چلے گا نا, اسے پتا چلے ہیرا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے ہیرا ہیرے کی قیمت کی ہے, قدر و قیمت کیا ہے. تو اگر قدر و قیمت کا نہیں پتا, اس کا مطلب علم نہیں ہے آپ کے پاس, دنائی نہیں ہے, وزڈم نہیں ہے, دانش نہیں ہے. لیکن خداوند کے کلام نے کہا یہ دانش بڑھتی جائے گی. دانش کیا ہوگی؟ افزوں ہوگی. اور جب تحقیق و تحقیق کریں گے آ کر ایماندار بلیور, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تفتیش و تحقیق کا مطلب بائبل کے اندر یہاں پر جو آیا ہے shall run to and fro, اس کا مطلب آگے پیچھے. تفتیش کا لوگ آج کا جو لوگ لیتے ہیں, تفتیش کا مطلب تفتیش و تحقیق کا مطلب لیتے ہیں جیسے سرچ ہوتی ہے, سرچ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب جو ہے run to and fro, آگے پیچھے دوڑنا. آگے پیچھے کیا کرنا؟ دوڑنا. انگلش میں سے کہتے ہیں, یعنی دنیا کے اندر گوگل کے ذریعے سے وہ سرچ کرتے ہیں اور نالج کو تلاش کرتے ہیں. تو بھائیو یہ دنیا کا نالج ہے, یہ آپ کو وزڈم نہیں دے سکتا. علم آپ کے پاس ہو سکتا ہے, مگر علم کو استعمال کرنا آ جائے, علم کو استعمال کرنا آ جائے, یہ مطلب ہے وزڈم آپ کے اندر ہے. تو نالج تو ہو سکتا ہے, کتابوں کے اندر بہت سارا نالج ہے. روحانی طور پر دیکھیے, اگر آپ کو بائبل کا نالج آپ کے پاس ہے تو اسے استعمال کرنا جان جائے, اس کا مطلب آپ کے پاس وزڈم ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ دانش ہے, دانا شخص ہے, حکمت آپ کے پاس ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا بائبل کا علم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے گھر کے اندر دو دو تین تین ایک شخص کی بائبل ہے, تو کیا آپ سکولر ہو گئے, علم والے ہو گئے؟ آپ کے گھر کے اندر اتنا علم پڑا ہوا ہے, دو دو تین تین بائبل, علم پڑا ہوا ہے بہت. کچھ لوگ سرانے کے نیچے بائبل کو رکھ کے سو جاتے ہیں, کیا وہ عالم ہو گئے, سکولر ہو گئے؟ اس کو استعمال کرنا جانیں گے تو تب آپ کے پاس وزڈم ہے, تب آپ دنا شخص ہیں. تو بھائیو یہ روحانی دنائی کون لے گا؟ پالوس رسول کہتا ہے کہ حکمت کو پکار, حکمت تو کچھوں پہ پکارتی ہے, یہ بائبل کا طریقہ ہے. اسے پکاریے, حکمت مانگیں گے وہ مل جائے گی, تو مانگیں گے نہیں تو وہ نہیں ملے گی. لہذا یہ نالج جو دنیا کا نالج ہے, یہ بھائیو ہو یا نہ ہو, لیکن آسمانی نالج آپ کے پاس آ گیا تو دوسری حکمت آپ کے پاس بھائیو وہ مل جائے گی آٹومیٹکلی. کچھ بھی نہیں ہے, آسمانی حکمت کی تلاش کریں, وہ مانگنے سے ملتی ہے. وہ اس لیے لکھا ہے اس کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. یہ بہت مشکل بات ہے, لیکن یہ آپ کو بتانی ضروری ہے. آسمان پر جانا ہے, آسمانوں کا علم آپ کے پاس ہو, یہ الہی حکمت کے تعلق سے. تو جب تک آپ کے پاس آسمانی علم ہی نہیں ہے, حکمت ہی نہیں ہے, تو کیسے آپ آسمان کے اوپر جا کر بصیرہ کریں گے, رہیں گے؟ آج آپ دیکھیں لوگ چاہتے ہیں کہ شادی میری ہو جائے, تو شادی کا بھی علم نہیں ان کے پاس. کہتے بچے ہو جائے, نہیں شادی, کہتے بچہ ہو جائے, تو بچے کا بھی نہیں علم ان کے پاس. تو بھائیو بیٹا چاہیے, بیٹی چاہیے, علم ہو پہلے. یہ دنائی ہے, یہ دانش ہونا ہے, دانش مندی ہے. تو بھائی علم ہو سکتا ہے, علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عالم کہلا سکتا ہے, مگر دانش حکمت اس کے پاس نہیں ہے. یہ فہم کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آتا ہے بھائیو وزڈم, دانش بننا. تو یہ دانش بھائیو یہ مانگنے سے آئے گی, فہم ہو آپ کے اندر, انڈرسٹینڈنگ ہو. آمین. تو علم ہوگا تو خالی علم کچھ بھی نہیں ہے جب تک اسے آپ استعمال کرنا نہ جانیں. تو میں نے بتایا کہ یہ چیزیں استعمال سے بھائیو, استعمال کرنا جب آ جائے گا تب آپ کے اندر وزڈم آئے گی.
اس طرح آسمانی چیزوں کو, جب آسمانی بائبل کی چیزوں کو آپ اپلائی کرنا کریں گے اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں جب استعمال کرنا شروع کریں گے, تو پھر آپ کو کیا ملے گی؟ وزڈم ملے گی. یہ مانگنے سے ملتی ہے. پکاریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ آپ کو وزڈم دے گا, حکمت دے گا, دنائی دے گا, دانش افزو ہوگی. اور میں زیادہ ٹائم لوں گا, اب تھوڑی سی بات کروں گا. آپ دیکھیے خداوند کے کلام لکھا, دانیل کو کہا کہ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وزڈم جو ہے, دنائی جو ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند کے کلام لکھا ہے دانش افزو ہو جائے گی, دانش بڑھے گی. یہ میری اور آپ کی زندگی میں بڑھنی چاہیے. دانیل سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پاس وزڈم ہے. بولیے آمین. ہلیلویا. کیونکہ خدا نے وہاں پر دانیل سے کہا, دانیل رک جا, کتاب پر مہر کر دے, جو بعد میں آئیں گے ان کی دانش تجھ سے بھی بڑھ کر. آمین. یہ دانش بھائیوں بہت زیادہ ہے. میری اور آپ کی, میں اور آپ بھائیوں دانش کے اندر ہے, حکمت کے اندر ہے. بولیے آمین. کیونکہ خدا کے گھر میں بیٹھے, یہاں پر دنائی ملتی ہے. دنائی دو چیزوں سے ملتی ہے, یاد رکھیے. ایک تو خدا کے کلام سے, کلام کو سننے سے ہم دنا بنتے چلے جاتے ہیں. دوسرا پاک روح ہمیں دنا کرتا چلا جاتا ہے. یہ دو چیزوں سے یاد رکھیے یہ دنائی ملتی ہے. کلام کو سنیں گے تو دنا بنتے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا لیول دنائی کا تھوڑا سا کم ہو, لیکن خداوند کے کلام لکھا ہے دانش افزو ہوتی چلی جائے گی. آمین. بڑھتی جائے گی میری اور آپ کی زندگی میں, یہ کلام سننے سے. اور روح القدس کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے سے. روح القدس کو پکاریے, روح القدس مجھے دنائی دے, وہ دنا کرتا چلا جائے گا. دانش کیا ہو جائے گی؟ افزو ہوگی. اس کا مطلب بڑھ جائے گی آپ کی زندگی میں. آپ دیکھیے پطرس سے بھی زیادہ ہمارے پاس دنائی ہو. آمین. پطرس کا دوست گزرا ہے. پلوس سے بھی بڑھ کر, یسوع سے بڑھ کر ہماری دنائی نہیں ہو سکتی, حکمت نہیں ہو سکتی. مگر پلوس سے بڑھ کر, پطرس سے بڑھ کر, بینی ہنٹ سے بڑھ کر, جنگے چو بہت بڑا خادم, اس سے بھی بڑھ کر میری اور آپ کی دنائی. آمین. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سے جو بعد میں آئیں گے ان کی دنائی ہم سے بھی زیادہ ہوگی. آئیے خدا ان کے جلال کے لیے ہاللیلویا. ان کی حکمت ہم سے بھی بڑھ کر یہ بھائی دانش افزو ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ خدا نے دانیل سے کہا تھا کہ دانش کیا ہوگی؟ افزو ہوگی. جب وہ تحقیق کی جائے گی تو دانش کیا ہو جائے گی؟ اس کا مطلب میں نے بتایا رن ٹو اینڈ فرو. اس کا مطلب ہے آگے پیچھے. یعنی آگے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے سے مطلب ہے آگے پیچھے جانا ہے, سرچ نہیں ہے. اس کا مطلب آگے پیچھے جانا ہے. آگے پیچھے کیا مطلب ہے؟ نئے نامہ کے اندر بھی جانا ہے, پرانے نامہ کے اندر بھی جانا ہے. جیسے کسی چیز کو کھنگالا نہیں جاتا, کھنگالا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے پیچھے جانا. بائبل میں لکھا جو تفتیش و تحقیق کرے گا, یعنی آگے پیچھے جائے گا, اس کی دانش افزو ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. یعنی ایک ایماندار بلیور کی زندگی میں بھائیوں پرانے نامہ کا بھی علم ہو اور نئے نامہ کا بھی, فضل کے تعلق سے بھی تعلیم ہو اس کے اندر, اس کی زندگی میں. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا آسمان کا فقی, آسمان کا جو آسمانی شاگرد ہے, آسمان کا جو شاگرد ہے, سنیے, آسمان کا جو شاگرد ہے وہ اپنے اچھے خزانے سے کیا نکالتا ہے؟ اچھی چیزیں بھی, نئی چیزیں اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. یہ دو چیزیں, نئی اور پرانی. نئی اور یعنی اس کے پاس پرانے نامہ کا بھی نالج اور نئے نامہ کی نالج ہے. تب بھائیوں دانش افزو ہوگی. وہ علم بھائیوں پرانے نامہ کا بھی جانتا اور نئے نامہ کی جانتا ہے, فضل کی تعلیم سے بھی واقف ہو. آمین. تب دانش افزو ہوگی. تفتیش و تحقیق کے اندر دانش کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. آمین. حکمت بڑھے گی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے مانگ تو وہ تمہیں دے گا. مانگنے سے حکمت خدا دیتا ہے. خداوند اس کلام کے ذریعے سے آپ کو بہت برکت دے. آمین. آئیے خدا کے کلام کے لیے خدا کے جلال کو جوڑتے ہیں.